أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہم تعریف اور نعتیہ الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. محترم جناب ندیم ملک صاحب، آپ کا تعلق بھی شعبہ ٹرانسلیشن اسٹڈیز سے ہے. کا نام بار بار آئے گا انشاءاللہ مزید رات میں، تو کوئی بھی ہمیں سے محروم نہ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا. کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا دوا ہے محمد کے شہر میں. مانگے نہ بھیک مانگے، یہ مرضی فقیر کی ہے. مانگے نہ بھیک مانگے، یہ مرضی فقیر کی ہے. بن مانگے مل رہا ہے اور بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں. 70,000 صبح ہے اور 70,000 شام. 70,000 صبح ہے اور 70,000 شام. میلہ لگا ہوا ہے اور میلہ لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں. کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں. آؤ گنہگارو، آؤ گنہگارو، آؤ رحمت کے در کھلے ہیں، رحمت کے در کھلے ہیں محمد کے شہر میں. کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں. کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں. کشف جميع خصال
اس ورکشاپ کے اندر اسٹوڈنٹس نے پبلک اور فیکلٹی کے جو وزٹنگ لیکچرز ہیں انہوں نے حصہ لیا، اور ہماری محترمہ ڈاکٹر ہند صاحبہ نے اس ٹریننگ کو بڑے اچھے انداز میں مکمل کروایا۔ اس کے اہداف اور مقاصد ان کے متعلق گفتگو ہمارے معزز مہمان گرامی اور اس ورکشاپ کے چیف آرگنائزر احباب کو کروائیں گے۔ ہماری جو یہ ٹریننگ ہے اس کا مقصد اور اس کے اہداف میں کئی چیزیں شامل ہیں تاکہ شعبہ ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے طلباء کا جو ذہنی افق ہے وہ وسیع ہو، اور جو طلباء اس ٹریننگ میں حصہ لیں ان کو یہ پتہ لگے کہ کس کس انداز سے کہاں کہاں پر مشکلات اور کہاں کہاں پر مسائل ان کو فیس کرنا پڑیں گے یا کرنے پڑتے ہیں ایک مترجم کو، اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ٹرانسلیشن ایک ایسا کام ہے جس کی اہمیت کو اجاگر کریں تو ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ترجمہ نہ ہوتا تو شاید ہم مسلمان نہ ہوتے۔ یہ ترجمہ ہی تھا جس نے ہمیں قرآن کریم سے متعارف کروایا، یہ ترجمہ ہی تھا جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آشنا کیا، اور یہ ترجمہ بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ترجمہ دو انداز سے ہوتا ہے، ایک ہے کہ آپ ایک گفتگو کو دوسری گفتگو میں منتقل کر دیں، اور ایک ہے کہ ایک ہی گفتگو کو سامع کے معاشرے اور اس کے انداز تکلم میں گفتگو کریں۔ زبان وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ سریانی زبان سیکھیں، اور ساتھ میں اس کا مقصد بھی بتلا دیا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیہ فانی لا آمن الیہود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھوں، اس لیے کہ یہودیوں پر مجھے اعتبار نہیں ہے۔ سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں فتعلمتها فی 13 یوما، کہ میں نے سریانی زبان کو 13 دنوں میں سیکھ لیا، اور صرف سیکھا ہی نہیں بلکہ اس کے ٹرانسلیٹر بنے۔ پھر خود سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں فَكُنْتُ أَقْرَأُ كِتَابَ الْيَهُودِ وَأَكْتُبُ لَهُمْ وَإِلَيْهِمْ، کہ میں یہودیوں کی طرف سے آنے والے خطوط پڑھا کرتا تھا، پھر ان کی ٹرانسلیشن کرتا تھا، اور پھر ان کا جواب لکھا کرتا تھا انہی کی زبان میں۔ یعنی جو 3 سکلز ہیں، سننا، بولنا اور لکھنا، یہ تینوں سکل سیدنا زید بن ثابت نے صرف 13 دنوں میں حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے، اور آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور سوال کرتے ہوئے ان کا جو گفتگو کا لہجہ تھا وہ عام روٹین کی لینگویج سے ہٹ کر تھا۔ عام روٹین میں روزمرہ کی جو گفتگو ہے خصوصاً حجاز کے علاقے کی، اس میں کسی بھی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں الف لام لگاتے ہیں، مسجد سے المسجد، کرسی سے الکرسی۔ لیکن یہ جو قبیلہ یمن کا آیا تھا، ان میں الف لام کی بجائے الف میم لگانے کی عادت ہے۔
تو ان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل من البر ام صيام في السفر، یعنی هل من البر الصيام في السفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے، اپنی زبان اقدس سے انہی کا وہی لہجہ اپنایا اور فرمایا لیس من البر ان صيام في السفر. یہ ترجمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر ان کو 2 زبانوں کا ماہر بنایا، اور پھر جب موقع آیا تو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، محدث صحابہ کرام میں شامل ہیں، بلکہ مکثرین صحابہ میں شامل ہیں، بلکہ سب سے زیادہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہی ان تک پہنچا ہے. احادیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں رَدَنَ ابو ہریرہ بالفارسیہ، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسی زبان میں گفتگو کی. اور جب ہم اس حدیث کے مزید طرق اور اسانید کو دیکھتے ہیں، الفاظ کو دیکھتے ہیں، تو اور ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ در حقیقت ایک فارسی خاتون نے آ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے کسی رشتہ دار کی شکایت لگائی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا فارسی سے عربی میں. جو جواب ملا وہ جواب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسی میں ان کو بتایا، اس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں وَقَانَ ابو ہریرہ بالفارسی. تو یہ ترجمانی اور ترجمہ یہ محض اس دور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک یہ ضرورت رہے گی، کیونکہ اختلاف السن اور اختلاف الوان آیت کریمہ میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ہوا ہے. یہ طبعی چیزیں ہیں، اور جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. وہ تبھی ختم ہوگی جب یہ کائنات اور دنیا ختم ہوگی. جب تک اختلاف السن یعنی زبانوں کا اختلاف موجود ہے، مختلف قسم کی زبانیں موجود ہیں، تب تک ترجمے کی، ترجمانی کی ضرورت قائم رہے گی. یہ جنوبی پنجاب کے لیے بالخصوص پورے پنجاب کے لیے بالعموم یہ بہت بڑی ایک اپرچونٹی، ایک موقع اور ایک اچھی چیز ہے کہ ان کے قریب بھی ایک عالمی شہرت یافتہ اس یونیورسٹی میں اس ڈپارٹمنٹ کا آغاز کیا گیا ہے، اور ابھی فی الحال اس میں 2 زبانوں کو رکھا گیا ہے، عربی اور انگلش. انشاءاللہ وقت کی ضرورت اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافہ بھی ہوگا. اور یہ پاکستان کے اندر ٹرانسلیشن کی، ترجمے کی آئندہ وقتوں میں اتنی مانگ ہوگی کہ شاید ہم اس کا تصور نہ کر سکیں. دیکھیں، جب کسی علاقے میں صرف زبان آتی ہے تو ثقافت آتی ہے، اور اگر کسی غیر زبان کا فرد آ جائے تو پھر کیا کچھ لے کر آئے گا. میرا اشارہ اس وقت ہے سی پیک کہ جب سی پیک پاکستان کے درمیان سے گزرتا ہوا شمال سے جنوب جا کر نکلے گا، اور جنوب سے آگے بحر خلیج عرب جو ہے یا خلیج فارس جو بھی نام لیں اس کو، اس سے کراس کر کے جزیرہ عرب کو کراس کرے گا اور وہاں سے پھر افریقہ تک پہنچے گا. یہ عالمی منظرنامے کو اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو چیزیں ابھی ہمیں شاید مشکل نظر آ رہی ہیں، چند دہائیوں کے بعد وہ چیزیں ممکن ہوگی جو آپ شاید تصور نہیں کر سکتے. ایک شخص چائنا سے نکلے گا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ افریقہ پہنچا ہوگا، بذریعہ فضائی راستہ نہیں، زمینی راستہ. اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ نظر آ رہے ہیں
کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کے ساتھ یا عمان کا پاکستان کے ساتھ ایک زیر سمندر راستہ وہ زیر غور ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب کے جنوب سے مصر، ہمارے مصر کے مہمان بھی موجود ہیں، یہ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور مصر کی جانب سے ایک باقاعدہ زیر زمین یا فلائی اوور سمندر کے اوپر یا سمندر کے نیچے سے وہ زیر غور ہے، اور اس پر کافی کام ہو چکا ہے۔ یہ دو چیزیں بننے کی دیر ہے، یہ ہمارا مشرق بعید اور وسطیٰ یہ سب کے سب افریقی ممالک سے جڑ جائے گا۔ تو یہ سب کی سب چیزیں اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ترغیب دیتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں جو آئندہ 5 سالوں میں، 10 سالوں میں، 20 سالوں میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور جب ضرورت کچھ اس قسم کی ہوگی تو وہاں ترجمے کی اور ترجمانی کی بڑی شدید مارکیٹ بھی ہوگی، مقابلہ بھی ہوگا، اور اس وقت وہی آگے نکل پائے گا جس کے پاس یہ چیز، یہ مہارت اور یہ اسکل موجود ہوگی۔ ترجمہ اور ترجمانی اس وقت پوری دنیا میں بطور ٹرانسلیٹر اور فری لانسنگ کی جو دنیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ٹرانسلیشن کا ہے، کیونکہ ابھی تک مشینی جو ترجمہ ہے، مشینی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس معیار کو نہیں پہنچی کہ وہ انسان کی جگہ لے سکے۔ مستقبل قریب میں کیا ہوگا پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ابھی فی الحال مشینی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس معیار تک نہیں پہنچی کہ انسان کی جگہ لے سکے، کیونکہ جو گفتگو ہے، جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی میں ہی معنی بدل جایا کرتا ہے، لیکن اس فرق کو مشین کیپچر نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر میں اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں، ہم کہہ دیا کرتے ہیں کسی سے کچھ لینی دینی ہو تو بھائی 100 روپے، 50 روپے، 1000 روپے ادھار دیجیے، تو ہم کہتے ہیں آپ سے پیسے اچھے، آپ سے پیسے اچھے، جملہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے بولنے کا جو انداز ہے وہ اس کا معنی بدلتا ہے۔ ایسے ہی سر چائے پلائیں، سر چائے پلائیں، لفظ ایک ہی ہے، جملہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے بولنے کا جو انداز ہے وہ اس کا معنی بدل رہا ہے۔ ابھی تک یہ جو مشینی ٹرانسلیشن ہے، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسان کی آوازوں میں فرق کو محسوس کر سکے۔ تو جب تک یہ فرق موجود ہے اس وقت تک ایک ٹرانسلیٹر کی اور ٹرانسلیشن کی ضرورت رہے گی، اور خصوصی طور پر شرعی نصوص کی، کیونکہ جو موجودہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس میں روزمرہ کی جو فنکشنل گفتگو ہے، فنکشنل جو لینگویج ہے، اس کو مرکوز، اس پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، اسی پر سکوپ ہوتا ہے، جبکہ جو اسکرپٹ ہمارا دینی ہے، ہمارا مذہبی ہے، اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عام روٹین میں استعمال نہیں ہوتے۔ جب وہ الفاظ عام روٹین میں استعمال نہیں ہوتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی ہماری جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے میں کام کرنے کے لیے سردار کو گئے، تو اس میں وہ اپنے بارے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ما کننا نبنہ، حروف اصلیہ جو اس کے وہ حمزہ، بے اور نون، اس کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ما کننا نبنہ۔ یہ لفظ میں نے کئی جو مشینی ٹرانسلیٹرز ہیں تلاش کیا، دیکھا، کسی کو نہیں پتہ چلا، کیونکہ یہ لفظ میں نے خود پہلی بار غور سے پڑھا تھا، حدیث کئی بار سنی تھی، لیکن عربی کا جو ٹیکسٹ ہے، جو خاصی لفظ ہے، یہ میں نے پہلی بار اس کا جب دیکھا متعدد لغات میں، قواميس وغیرہ میں، تو معنی سمجھ میں آیا کہ نبنو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخص کے متعلق یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ اس نے کبھی دم بھی کیا ہے، رقیہ اس نے کبھی کیا ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ اس لفظ کی گہرائی اور گہرائی
مشین یا سافٹ ویئر وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتے، نہ وہ اس کو پہچان سکتے ہیں. یہ تبھی ہوگا جب کوئی انسان آ کر تحقیق کرے گا، جب کوئی انسان اس کے اوپر مزید ریسرچ کرے گا اور اس کے حقیقت تک پہنچے گا. ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور اس پروگرام کی جو مقاصد اور اہداف ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اور کلمات ترغیب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ، ڈائریکٹر چیئرمین شعبہ ٹرانسلیشن اسٹڈیز، محترم پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. انتہائی قابل احترام آج کی اختتامی نشست کی مہمان خصوصی محترمہ فوزیہ ایوب صاحبہ، ہماری اس ورک شاپ کی ریسورس پرسن پروفیسر ڈاکٹر ہند عبدالحلیم محفوظ، اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے تشریف لائے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرحیم صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ لینگویجز، معزز مہمانان گرامی، اساتذہ، طلباء، طالبات، شرکائے ورکشاپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہاں آمد کے 3 خوشگوار فریضے ہیں جو میں نے سر انجام دینے. پہلا فریضہ یہ ہے کہ میں اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہوں، اور میں دل کی عطا گرائیوں سے آج کی مجلس کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ریسورس پرسن ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرحیم صاحب ہیں، ہمارے مختلف فیکلٹیز سے تشریف لائے ہوئے ڈینس کے نومینی فوکل پرسنز ہیں، ان سب کو یہاں ان کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے محترم جناب وائس چانسلر صاحب کسی بھی لمحے میں انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. اچانک ان کے مہمان آ گئے جس کی وجہ سے کچھ تاخیر کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اور آپ لوگوں کو مشقت ہوئی، اس پر میں معذرت خواہ ہوں. دوسری چیز یہ کہ میں اس ورک شاپ کے منتظمین، ان میں ہماری ینگ ٹیم تھی جو کہ میل فیمیل پر مشتمل تھی، طلباء تھے، انہوں نے 5 دنوں میں بھرپور محنت سے اس ورک شاپ میں حصہ لیا، اس کے تمام انتظامی کاموں کو اچھے سے سر انجام دیا، اور یونیورسٹی کے تمام ادارے جنہوں نے اس ورک شاپ کو عملاً یقینی بنایا، میں تمام کا اس اختتامی مجلس کے اندر شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. اللہ رب العزت ان تمام اداروں کی، تمام افراد کی گئی جو کوششیں ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان افراد اور اداروں کی توانائیوں میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. تیسری چیز یہ کہ یونیورسٹیاں جو ہوتی ہیں، جامعات جو ہوتی ہیں، ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے مسائل، مستقبل کی تیاری کے حوالے سے مختلف مواقع پیدا کرے، اور وہ تمام سہولیات یا وہ تمام پروگرام جو بہت بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل سٹیز میں ہوتے ہیں، ان پروگراموں کو مختلف جامعات متعارف کرائیں تاکہ وہاں کے بچے
بچیاں اور وہاں کے رہنے والے لوگ جدید تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اسی فریضے کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے موجودہ وائس چانسلر صاحب کے دور میں بہت ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا. یہ مواقع اس وقت تک آپ سر انجام نہیں دے سکتے جب تک جامعات اور یونیورسٹی کی قیادت، ان کا ویژن، ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کے لیے قدم بڑھانا، نئی راہیں کھولنا مشکل ہو جاتا ہے. تو چنانچہ ہمارے جو موجودہ وائس چانسلر صاحب ہیں، انہوں نے 2019 جولائی میں اس یونیورسٹی کا چارج لیا اور آتے ہی انہوں نے اپنے اس ویژن کو یونیورسٹی کی جو اس وقت کی تھنک ٹینک تھی ان کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دنیا کی 100 یونیورسٹیوں کے اندر آ جائے. یہ ان کا ویژن تھا اور اس ویژن کے نتیجے میں اپنی بات کو یہاں خاص کر جملہ معترضہ کے طور پر سر کو خوش آمدید کہتا ہوں اس مجلس کے اندر کہ سر اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر تشریف لائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اداروں کی اور شعبے جو ہیں وہ نئی راہیں جو پیدا کرتے ہیں وہ بغیر لیڈرشپ کے ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو ہمارے وائس چانسلر صاحب نے جب یہ اس یونیورسٹی کا چارج لیا تو آ کر انہوں نے اپنا جو ویژن شیئر کیا وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹی اس کے اندر شامل ہو جائے. اور ان باتوں کے لیے پھر عملی اقدامات بھی لیے. درمیان میں کووڈ بھی آ گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ سر کی توانائیاں اور ان کی جہود اور ان کی کوششوں میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں آئی اور آپ اپنے مشن کے ساتھ شب و روز لگے رہے. اور ہماری یونیورسٹی کے اندر اس وقت جب سر نے چارج لیا تھا تو 7 فیکلٹیز تھیں اور اس وقت وہ فیکلٹیز کی تعداد دگنی سے بھی بڑھ چکی ہے اور مزید فیکلٹیز بھی آنے والے دنوں میں ان کا اجرا بھی متوقع ہے. تو یہ کریڈٹ یقیناً کام کرنے والے لوگوں کو جاتا ہے لیکن کام کرنے کی راہیں پیدا کرنا لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے اور یہ کام سر نے آ کر بہت ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا. جس طرح پوری یونیورسٹی کے اندر مختلف فیکلٹیز وجود میں آئیں تو فیکلٹی آف اسلامک لرننگ کے حوالے سے بھی ہمارے وائس چانسلر صاحب کا ایک ویژن تھا اور وہ ویژن یہ تھا کہ سر نے یہ بار بار کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فیکلٹی آف اسلامک لرننگ جو ہے اس کی ریوائول ہو اور جامعہ عباسیہ جو کہ اس کی بنیادوں کے اندر ان بزرگوں کا جو خون اور ان کی انگریزی اس کے اندر شامل ہے وہ تمام آئیڈیاز جو ہے عملاً ہمیں نظر آنے چاہیے. چنانچہ اسی ویژن کو بروئے کار لاتے ہوئے فیکلٹی آف اسلامک لرننگ میں نئے شعبہ جات کے اجرا ہوا اور پھر اس میں مختلف پروگرام شروع ہوئے. یہ شعبہ ٹرانسلیشن اسٹڈیز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ترجمہ اور ترجمانی کے حوالے سے ہمارے کلیگ نے بہت اچھی تفصیلات بتائی ہیں لیکن ترجمہ بنیادی طور سے اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے انسان موجود ہے اور جہاں جہاں جن اہل علم نے ترجمے پر کمانڈ حاصل کی اور دنیا کے علوم و فنون کو بذریعہ ٹرانسلیشن اپنی نیشن تک منتقل کیا وہ قومیں ترقی کر گئی. آپ یونان کے بعد مسلمانوں اور مسلمانوں کے بعد خلافت عباسیہ کے اندر دارالحکمہ جو تھا وہ اور اس کے بعد یہ موجودہ دور کی ساری ترقی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے یہ نالج جو ہے یہ ٹرانسفر ہوا ہے مختلف زبانوں کے اندر اور یہی تعلیم ہمیں اقرا بسم ربک الذی خلق کے اندر دی گئی. لیکن عملاً یہ شعبوں کی شکل میں کوئی 70s کے اندر دنیا میں متعارف ہوا اور پاکستان کے اندر تو یہ پچھلے کوئی 2-3 سال سے 1-2 جامعات ہی ہیں جہاں اس طرح کے پروگرام چل رہے ہیں. الحمدللہ سر کی سرپرستی اور ویژن کے نتیجے میں یہ شعبہ یہاں جنوبی پنجاب کے اندر قائم ہوا ہے اور اس شعبے کے اندر اس وقت 3 مین چیزیں ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے. ایک تو ڈگری پروگرام ہے BS ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے عنوان سے. اس کے اندر تقریباً 3 سیمسٹرز کے اندر تقریباً 100 کے قریب اسٹوڈنٹ انرول ہو چکے ہیں. تو یہ اس کی کامیابی کی واضح دلیل ہے کیونکہ یہاں لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں کوئی تفصیلات اور اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہے. دوسرا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو پروگرام مین چل رہا ہے
وہ ترجمہ قرآن کا جو پروگرام جو کہ گورنر صاحب نے تمام جامعات کے اندر لازمی کورس کے طور پر متعارف کرایا ہے، ہم اس فورم سے انہیں بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور پھر وائس چانسلر صاحب نے اس کام میں بھی بھرپور دلچسپی لی اور اس کے نتیجے میں ہمارے کلیگ آ کر ابھی رپورٹ پیش کریں گے کہ ہم نے تقریباً 1.5 سال کوشش کی اور پھر اس کے بعد لاسٹ سیمسٹر میں جتنی ورکنگ ہوئی وہ ہمارے کلیگ آ کر شیئر کریں گے. میں وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو اسکپ کرتا ہوں. اور تیسری چیز اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہمارے ورکنگ میں ہے، ابھی اس پر کام شروع نہیں ہوا، وہ یہ کہ جو بہت اچھی کتابیں ہیں انہیں مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیے جائے. جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے خطبات تھے اردو میں، وہ یہاں اسی ہال کے اندر وہ خطبات دیے گئے، اب وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کو ٹارگیٹ کیا جائے، عربی کے اندر اس کو ترجمہ کر کے پھر عرب دنیا کے اندر IUB کا یہ کام جو ہے وہاں متعارف کرایا جائے. اس طرح کے باقی جو علمی کام ہیں انہیں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس شعبے کے اندر رہتے ہوئے مختلف زبانوں میں انہیں ترجمے کے ذریعے اپنے پیغام کو، اسلامی یونیورسٹی کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے. اس مجلس کے اندر ہمارے ساتھ اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز، انٹرنیشنل اسکالرس کے ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی کا جو ایک مواصلات، ایک ترابط کا ایک سلسلہ ہے، ملاقات کا سلسلہ ہے، یہ ورکشاپ اسی سلسلے کی کڑی ہے. ڈاکٹر جیمز عبدالحلیم جو ہے مصر سے، جامعۃ الازہر سے اسی سلسلے میں اسلامی یونیورسٹی میں تشریف لائی ہوئی ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کی آمد سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے اعتماد میں، ان کے ایکسپوجر میں جو اضافہ ہوا ہے انشاءاللہ وہ فیوچر میں محسوس کریں گے. اور ڈاکٹر صاحبہ کی آمد سے نئی راہیں انشاءاللہ کھلیں گی. اور اس موقع پر ایک بات اور بھی شیئر کر دوں کہ ہمارا پچھلے سال جامعۃ الازہر سے IUB کا ایک MOU بھی سائن ہوا تھا، تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کی یہاں آمد بھی ایک طرح سے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو یہ ساری جہود ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جامعات اپنے کام اور خصوصاً IUB اپنے فرائض منصبی کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. اللہ رب العزت کام کرنے والوں کی جتنی جہود ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر تمام مہمانان گرامی کی آمد پر انہیں ویلکم بھی کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے اس ورکشاپ میں کام کیا ہے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر. میں عربک اور ہندوستانی قرآن، عربی برائے فہم قرآن جو کہ کمپلسری کورس ہے اور اس لیول پر اس کو لازم کرا دیا گیا ہے، اس کی خاص طور پر وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی ڈاکٹر پروفیسر اطہر محبوب صاحب کو کہ انہوں نے خصوصی کاوش، بڑی لگن اور محنت کے ساتھ اس پروگرام کو اہمیت دی اور ایک خوبصورت طریقے سے اس کو انہوں نے لانچ کیا، جبکہ دیگر یونیورسٹیز میں اس خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو نہیں لیا گیا. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک ایسا کورس ڈیزائن کیا گیا، سلیکٹ کیا گیا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ MOU سائن کر کے، کہ جس کی بنیاد پر ایک باؤنڈری بھی سیٹ ہو جائے اور بچوں کو اسکل بیسڈ ایجوکیشن ملے تاکہ بچے اس کے ذریعے سے قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور بچوں کے اندر یہ انٹرسٹ پیدا ہو کہ بچے پورے قرآن کو اس کی کورس کی مدد سے وہ اس پہ قرآن پاک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. بنیادی طور پر اس کورس کو 2 لیولز میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے لیولز میں ہم بچے کو 332 الفاظ پڑھاتے ہیں، ایسے الفاظ جو روزمرہ روٹین کے ہیں، لیکن وہ الفاظ قرآن پاک میں 4500 مرتبہ رپیٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کا تعلق ٹوٹلی سکل سے ہے کہ ایک طرف کانٹینٹ میں جب ہم بچے کو 1A سے 20A تک اور یہ کورس پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ 1B سے لے کے 20B تک ہم اس کو گرامر سکھا رہے ہوتے ہیں. تو گویا وہ 332 الفاظ کے ذریعے سے 332 رول سیکھتا ہے کہ کس طرح میں نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، کس طرح میں نے ان الفاظ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور یہ جو قرآن پاک میں الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کے میننگ کو سمجھنا ہے. لیول 2 کے اندر جو کورس ڈیزائن کیا گیا، اس کورس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں.
سب سے پہلی چیز کانٹینٹ ہے اور نمبر 2 پہ گرامر ہے. جو لیول 2 کا کانٹینٹ ہے وہ لیول 1 سے تھوڑا مختلف ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کے بعد بچے کے اندر اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہی بچہ قرآن پاک کے کسی بھی پیج کو اگر کھولتا ہے وہاں پر قرآن پاک کی آیات کو تقریباً 80% بچہ بآسانی سمجھ سکتا ہے. ایک اصل میں یہ کوڈ ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس کا پہلا لفظ دوسرے سے، دوسرا لفظ تیسرے سے، تیسرا لفظ چوتھے سے منسلک ہے، مربوط ہے. اس طریقے سے بچے کو دو ورک بک دی جاتی ہیں تاکہ ان 2 لیولز کو سمجھنے کے ذریعے سے وہ 2 ورک بک سے گزرتا ہے. ٹیچر اس کو اسائن کرتا ہے، اسائنمنٹ کے ذریعے سے پورے قرآن کریم کا ترجمہ گو تھرو کرواتا ہے، جس سے بچے کے اندر یہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے سمجھنا ہے اور کیسے لے کر چلنا ہے. چنانچہ اس پروگرام کو چلانے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس کی پالیسی کیا ہوگی. کیا ایسا تو نہیں ہوگا جو آدمی آئے گا اپنے طور پر وہ پڑھائے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گا گرامر کے کون سے رولز پڑھائے ہیں، کون سا کنٹینٹ پڑھایا ہے، کس طریقے سے پڑھایا ہے. تو یہ یونیورسٹی کا سب سے اہم اقدام تھا جو وی سی صاحب نے لیا کہ ایک کورس ہے، ایک فارمیٹ ہے، ایک طرح کا کنٹینٹ ہے اور پوری یونیورسٹیز میں وہ کالجز ہوں، اس سے منسلک وہ انسٹیٹیوٹ ہوں اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایک ہی میتھڈ یونیفارم پالیسی کے تحت وہ چل رہے ہیں. اس سے سب سے پہلے سب سے بڑا فائدہ جو یونیورسٹی کو ہوا وہ یہ ہوا کہ بچے ایک سوچ لے کر، ایک فکر لے کر، ایک نظریہ لے کر ان کے اندر اس چیز کی ترویج ہو رہی ہے، شعور و آگاہی آ رہی ہے، ایک ہی طرح کا ان کو کنٹینٹ مل رہا ہے، ایک ہی طرح کی ان کو سوچ مل رہی ہے. یہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر ایک باؤنڈری سیٹ نہ کی جاتی تو جو بہت ساری ہوائیں پہلے چل رہی ہیں وہ شاید قرآن پاک کا جو صحیح مفہوم ہے، جو قرآن پاک نے ہمیں سوچ دی ہے، جو زندگی گزارنے کا کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیا ہے، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے. یہ بہترین پالیسی کا، بہترین سوچ کا اور بہترین منظم طریق چلانے کا یہ میسج ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ پوری یونیورسٹی میں پچھلے سیمسٹر فال 2021 میں جو بچوں نے پڑھا، رحیم یار خان، بہاول نگر اور مین کیمپس ہمارا، اس کو ملا 9551 بچوں نے اس کورس کو پڑھا. مطلب کہ 9551 ایسے بچے اس کورس کو پڑھ کے پیدا مطلب معاشرے میں آ چکے ہیں کہ جو ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریہ، ایک ہی طرح کی سکل رکھتے ہیں. اور اس کی فیکلٹیز کو ہائر کرنے کے لیے یونیورسٹی نے جو اہم اقدام لیا اس کو بھی سراہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی ایک پینل کے تھرو وزٹر کو ہائر کرتی ہے، پھر ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس کورس کو کیسے پڑھانا ہے اور کس طرح بچوں تک ڈیلیور کرنا ہے، اس کا کنٹینٹ کیا ہوگا، اس کی باؤنڈری کیا ہوگی، اس کو کس طریقے سے کیسے لے کر چلنا ہے. یہ یونیورسٹی کا ایک ایسا اقدام ہے کہ پوری یونیورسٹی میں، تمام کیمپسز میں، تمام کالجز میں اس وقت جب یہ کورس سٹارٹ ہوتا ہے ایک ہی طرح کی آواز لگ رہی ہوتی ہے. آپ کسی بھی کلاس میں چلے جائیں، بچہ ایک ہی میتھڈ سے، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی طرح کا کنٹینٹ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے، اس ورکشاپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ایک اہم مدد ہے. ہر آدمی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا، تو اس کو ٹرانسلیشن سکھانے کے لیے یہ ورکشاپ بھی رکھی گئی. اس سے پہلے جب بھی وزٹنگ فیکلٹی کو ہائر کیا جاتا ہے تب بھی اس کے لیے باقاعدہ ایک ورکشاپ رکھی جاتی ہے. پھر مڈ ٹرم اور اینڈ سے پہلے اس کا ورکشاپ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فیکلٹی ہے ان کا طرف سے یہ ڈیسیژن لینا یہ بھی خوش آئند ہے کہ کوئی بھی وزٹر کسی بھی کلاس کو پڑھا رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنی آؤٹ لائن، اپنا لیسن پلان اور اپنا جو اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے اس دن پڑھانے کا وہ اپنے سینئر کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ کنٹینٹ ہے اور اس طریقے سے میں نے پڑھانا ہے اور یہ بچوں کو دی جانے والی اسائنمنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ٹیچر جب کلاس میں پڑھانے جاتا ہے وہ باقاعدہ اس کی تیاری کرتا ہے، تیاری کر کے کلاس میں جاتا ہے، جا کے وہ یہ لیکچر ڈیلیور کرتا ہے.
یہ بہت ہی آسان اور ایک یونیفارم پالیسی ہے، جس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کے اندر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، کہ ایک ہی طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اس کورس سے اس طرح کے میتھڈ کو ڈیولپ کرنے کی وجہ سے بچوں کے اندر، معاشرے کے اندر وحدت جنم لے گی، وحدت فکر ہوگی، وحدت اعمال ہوگی، اور بچے زیادہ سے زیادہ جو اختلاف، تشتت اور اس طرح کے مٹبھیڑ اور اس طرح کی سوچیں ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گی، اور بچہ اپنی منزل تک سکون سے جو ہے نا اپنی منزل کو پا سکے گا۔ آج کے اس دور میں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اور مختلف جو سوچیں ہیں، غلط سوچیں، اور جو انوائرمنٹ ہے اس کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ اس کورس نے ان بچوں کو بہت کیچ کیا ہے، خاص طور پہ جب یہ کورس کمپلیٹ ہوا تو ہم نے فیڈ بیک مانگا۔ فیڈ بیک کے نتیجے میں ہمیں جو اس کا رسپانس ملا، ہم تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ کتنی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کو آگے پڑھنا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے۔ وہ قرآن پاک کو باقاعدہ ایک طریقے سے پورا قرآن پاک ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ تو اس موقع پہ اس بات کو کا ذکر کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ محترم و مکرم وائس چانسلر صاحب کی کوششوں سے اس جو کمی تھی اس کو بھی پورا کرنے کے لیے انہوں نے صوت القرآن فورم کا باقاعدہ قیام کر دیا ہے۔ بس اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جیسے ہی یہ کام مکمل ہوگا انشاءاللہ ہم ان بچوں کو انگیج کریں گے، اور وہ بچے بھی اور ہم سب مل کے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ابھی تک میں آخر میں صرف چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم نے جو فیکلٹی ہائر کی اب پچھلے سیمسٹر میں بھی اور سیمسٹر میں، اور اس میں ہم نے 2 دفعہ ٹریننگ دی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے پچھلی دفعہ بچے تھے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا 9551 بچے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہم نے فیکلٹی ہائر کی ہے اس کی تعداد پچھلی دفعہ بھی اور اس کی ملا کے تقریباً 130 بنتی ہے۔ تو گویا ہم نے 130 ٹیچر ٹرین کر لی ہیں رحیم یار خان، باول نگر اور یہاں کے لیے، اور اتنے بچوں نے الحمدللہ یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ تو آخر میں شکریہ ادا کروں گا وی سی صاحب کا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت جو ہے نا اقدام اٹھایا، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہمارے محترم ڈاکٹر امین صاحب جو آپ کو آئی فار انڈرسٹینڈنگ قرآن کورس کے حوالے سے رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ اب ہم تصویر کے دوسرے اینڈ سے بھی مہمان گرامی، ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان جنہوں نے بہت ہی محنت اور رغبت سے اس 5 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں لیکن یہ کام ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے نہ صرف ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ بلکہ اسلامک یونیورسٹی اور خاص طور پر محترم وائس چانسلر صاحب، اس حوالے سے میں انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ کام بہت خوبصورت کیا۔ میں جب پہلی دفعہ اس حوالے سے ملنے پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب کے پاس گیا تو تھوڑا سا جذباتی بھی ہوئے ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور اس خوبصورت اقدام کو میں نے بہت سراہا، لیکن کچھ مشکلات بھی اس کی امپلیمنٹیشن میں نظر آئی، کیونکہ کورسز کا جو ایک اجتحام ہے اس میں اس ایک کورس کے لیے نہ تو اسٹوڈنٹ کے پاس ٹائم تھا، نہ ٹائم ٹیبل میں اس کی جگہ تھی۔ لیکن میں پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب سے بار بار ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ڈھارس بھی بندھائی، اور دیگر چیئرمین صاحبان جو میری فیکلٹی سے ریلیٹڈ ہے ان سے بھی ملاقات کا سلسلہ میں نے ان سے بھی رکھوایا، اور خود بھی ملتا رہا کہ یہ جو کام ہے یہ ہماری آخرت کا کام ہے، اور اس سے ہم نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو لوٹ 1 ہمارے پاس سے گزری ہے، میرا یہ اصول ہے کہ میں
स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, IS से हूँ अपने डिपार्टमेंट का, तो मैंने रिव्यू लिया इस सब्जेक्ट के हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स से जो यहाँ पे भी कुछ मौजूद हैं। तो मैंने कहा आपने इस कोर्स से क्या सीखा, इस कोर्स की अफादियत आपकी ज़िंदगी में क्या है। तो तलबा व तालिबात ने में से कुछ ने कहा कि सर हमने एक बात बड़ी खूबसूरत सीखी कि पहले वो आयाते अज़ाब जिन पे हम सुभान अल्लाह पढ़ते थे अब अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना सीखे। मेरे ख्याल में ये इस कोर्स की अफादियत है और इस कोर्स के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, मैं चाहूँगा कि उनके लिए आप सब एक दफ़ा क्लैप करें। दूसरा, कुरान पाक को समझकर पढ़ना ये हम सब की ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और मेरे वो तलबा व तालिबात आज भी जो यहाँ मौजूद हैं, वो कहते हैं कि सर अब वो शौक़ पैदा हो गया कुरान को पढ़ने का, क्योंकि अब हम कुरान को समझ कर पढ़ते हैं। और ये जो गुफ्तगू की गई कि जो 332 अल्फाज पढ़ाए जा रहे हैं, उससे अगर उनके जहन में 40, 42, 50 लफ्ज़ भी जो कुरान पाक में बार बार आए हैं रह जाएं, तो यकीन करें कुरान का तर्जुमा इतना ही आसान हो जाए जितना कि दीगर ज़ुबानों को हम करते हैं या दीगर ज़ुबानों को अहमियत से पढ़ते हैं। तो मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब गवर्नर पंजाब साहब का और जनाब वाइस चांसलर का कि उन्होंने इस कोर्स को मुतारिफ करवाया डिपार्टमेंट्स में। और इंशाअल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब वाइस चांसलर साहब से भी और जनाब डॉक्टर शफीक साहब से भी कि इसका जो सिलसिला है इसे थोड़ा तवील कर दिया जाए, क्योंकि 18 क्लासेस में बात उतना नहीं पहुँचेगी। और जिस तरह के ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की कड़ी यहाँ पे जोड़ी गई है, इस ट्रेनिंग वर्कशॉप को आगे बढ़ाया जाए और इसका सिलसिला डिपार्टमेंट के तलबा व तालिबात के लिए, असातिज़ा के लिए भी शुरू किया जाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका समाज का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट शुक्रिया सर, ये खुशनसीबी की बात है और मैं समझता हूँ कि ये इस्लामी यूनिवर्सिटी है बहावलपुर के शहर शान भी है कि कुरान क्लास जो है यहाँ पे स्टार्ट की गई। इस्लामी यूनिवर्सिटी की तो बेशुमार खिदमत है अपने एरिया के लिए, लोगों के लिए। इसको मैं गवर्नर पंजाब से शुरू करूँ तो मेरा ख्याल है कि नवाब साहब के साथ जाती होगी। तो नवाब साहब ने 100 साल पहले तभी सिलसिला शुरू किया जब सामने, तो उनकी भी सोच मैं समझता हूँ यही होगी और जिसको आज हम आगे लेके चल रहे हैं। तो तेरा दुरुस्त है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी अच्छा डिसीजन लिया और फिर हमारे VC साहब का तो आपको पता है कि उनको जब एक चीज़ करनी है तो उन्होंने इस तरह करनी है कि पूरे पंजाब के लिए मिसाल कायम कर देनी है। तो उसके बाद डॉक्टर शफीक साहब ने सर ने जब ये हमें बुलाया और ये कहा कि डॉक्टर साहब हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और कोविड की जो तबाहकारियाँ दुनिया में हुई, असरात आए, तो उसमें से एक असर ये भी है कि हम एक काम जो 1 साल पहले करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए, तो अब हम इसमें डिले नहीं कर सकते। तो मुझे मेरी फैकल्टी की टीम सभा ने नॉमिनेट किया। मैं समझता हूँ कि ये चुने हुए लोग होते हैं जिनको अल्लाह ये शहादत देता है, तो मैं डॉक्टर शाजिया को बड़ा मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे इस अच्छे काम के लिए चुना। तो हमारी फैकल्टी में ये था कि हम डिपार्टमेंट तो 11 थे, लेकिन हमारे सेशन जो है वो तकरीबन 50 से ज़्यादा थे। हमारे सिर्फ फिजिक्स के अंदर 7 सेशन थे, केमिस्ट्री में 7-8 सेशन थे, मेरे शोबे में 3-4 सेशन थे, इसी तरह बॉटनी में, जूलॉजी में। तो हमारे पास साइंसेस के अंदर आपको पता है कि तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर शाजिया ने यह कहा कि डॉक्टर साहब आपने ना खबरों की परवाह करनी है ना आपने किसी और चीज़ की, मेरा ऑडिटोरियम भी हाजिर है और वो 7 दिन भी अगर चलना पड़े तो क्लास करवाइए, सुबह से लेके शाम 5 बजे तक क्लासेस करवाइए। इस क्लास को प्रायोरिटाइज करना है हमने, तो सारी हमने अपनी चीज़ों को रीशेड्यूल किया और इवन लाइब्रेरी में भी हमने इसको प्लान किया कि हमारे बच्चे ये क्लास करें। और फिर जब हमने डॉक्टर शेख साहब से कहा
کہ ہمارے تو سیشن بہت زیادہ ہیں، تو ٹوٹل آپ کے پاس بندے 14-15 ہیں کروانے والے. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ یار ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کو ریمونریشن ملے گا کس کو نہیں ملے گا، ہمیں ایک ٹاسک ملی ہے، ہم نے اس کو فی الحال پورا کرنا ہے. تو ہمارے سامنے یہ ایک ٹاسک ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے یہ بہت اچھے طریقے سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ کورس کو جگہ دے دی ہے. ٹھیک ہے، سب کے ٹیچر اسائن ہیں، سب کا ٹائم ٹیبل کے اندر یہ کورس موجود ہے. تو الحمدللہ اس سیمسٹر سے یہ کلاس جو ہے بڑے احسن طریقے سے چل رہے ہیں، اور اس میں جو چھوٹی موٹی چیزیں آئیں گی وہ تو ہم انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھ لیں گے. جہاں تک فیڈ بیک کی بات ہے تو قرآن کو تو جب آپ پڑھیں گے تو پھر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کے دماغ کے اور دل کے دریچے نہ کھولے. تو جس نے بھی پڑھا ہے، جس نے بھی اس کی چند کلاسز لی ہیں، اس نے تو ساتھ لیے بغیر بھی نہیں رہ سکا، اور اس نے محسوس کیا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر اتر رہی ہے. تو الحمدللہ قرآن کلاس ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کوئی اپنا باغیچہ لگاتے ہیں، گھاس لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، اور چند دن یا چند ہفتے اس کی آبیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک بنجر زمین جو ہے وہ ایک خوبصورت نخلستان میں کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کا اثر انشاءاللہ چند ہفتوں میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اثر جو ہے معاشرے پہ آئے گا، لیکن سب سے پہلے اس کی شروعات انشاءاللہ ہمارے اندر سے ہوگی، ہمارے ادارے سے ہوگی، ہماری یونیورسٹی سے ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ضرور پورا کریں گے. اور سر وہی بات میں بھی یہ کہوں گا کہ ٹیچرز کے اندر بھی اس کی ڈیمانڈ ہے، ٹیچرز بھی یہ چاہ رہے ہیں. تو جیسے ڈاکٹر شریف صاحب نے کے پاس ایک پلان ہے انشاءاللہ کہ ہم جو بھی بندہ اس میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے یہ کورس جو ہے مختلف شکلوں میں انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور ان کو آفر کی جائے گی. تو سر وہ جو بچے پچھلے سیمسٹر کے رہ گئے وہ کہتے تھے کہ جی ابھی تو ہمیں کورس کی شروعات ہی ہوئی تھی اور ہم تو ابھی دل ہی لگا تھا، ابھی تو سمجھ ہی آنا شروع ہوئی تھی تو سیمسٹر ختم ہو گیا. تو سر وہ ان کو بھی ہم نے نہیں بھولنا، آگے چلتے چلتے پیچھے والوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. تو فیڈ بیک کے لحاظ سے الحمدللہ بہترین کورس ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کی ٹیم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مصر سے اور ملیشیا سے اور ترکی سے اور جتنی بھی ہماری اسلامک ورلڈ ہے اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اس کورس کو بالکل ورلڈ کمپیٹیٹیو بنائیں گے. تو سر ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. میں آخری بات کروں گا، امریکہ میں بہت محسوس کرتا تھا کہ امریکنس کو قرآن پڑھنا وہ چاہتے ہیں، جس طرح بہت ساری کتابیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہماری زبان میں اب پڑھائے تو سمجھ آئے گا، ہم عربی تو نہیں پڑھ سکتے. اور ان کے لیے اسلام جو ہے نا صرف چاند ایک جنگوں کا نام ہے، کہ جی جنگیں ہوتی تھی اسلام میں، مسلمان جو ہے بڑے بہادر ہوتے تھے اور وہ تلوار سے لڑتے تھے. تو خیر ہم نے وہاں پر بھی تجربہ کر کے دیکھا کہ چند نسخے قرآن سے انگلش میں ہم نے منگوا کے جب وہاں دیے تو تاثر ان کا بھی بدل گیا تھا. تو خیر ہم اہل زبان ہیں، ہم قرآن ہمارا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو، لیکن ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں. ہمیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اور بھی آسان کر کے سمجھانے کی ضرورت ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، میں بس پھر شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر شریف صاحب کا، وائس چانسلر صاحب کا اور اپنی پوری ٹیم کا، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ اپنی سروسز جو ہے ہر وقت ہماری حاضر ہیں. بلا تاخیر اس مجلس کی اور اس ٹریننگ کے سورس پرسن ان کو میں دعوت خطاب دوں گا. والآن Sheikh Shafiq Rahman Sahib in Faculty of Islamic Studies and Translation. Dean Faculty Sahib Dr. Hafiz Abdul Rahim in Faculty of Islamic Studies, Multan University, Hawardin Zakaria University. Muhtarama Janab Fawziya Ayub Qureshi, Member Punjab Assembly. حضور کرام، تمام اساتذہ، طلبہ، طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب وائس چانسلر کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں آج اس
الإسلامية यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और उसके बाद मैं प्रोफेसर डॉक्टर शेख शफीकुर रहमान साहिब की शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम असاتذہ शौक़ी ट्रांसलेशन की शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया। दरहकीकत पाकिस्तान मेरी वतन है, मेरी दूसरी वतन है, मैं इसका वतन समझती हूँ। और अगर मुझे इजाज़त दी तो मैं अरबी ज़बान में अपना बातचीत करती हूँ क्योंकि मेरी उर्दू ज़बान ख़राब है। أنا لن أتحدث بسم الله الرحمن الرحيم أنا لن أتحدث عن العلاقات بين مصر وباكستان لأن العلاقات بين مصر وباكستان هي قديمة ويحفظها التاريخ منذ أن دخل محمد بن القاسم إلى بلاد شبه القارة الهندية، ولكني سأتحدث عن العلاقات بين جامعة الأزهر وجامعة الإسلامية هارفارد. فهناك علاقات وطيدة يحفظها التاريخ وسوف أذكر لكم هذا بشكل موجز. فقد زار الهند منذ قدم العلامة محمد إقبال وقد أعرب عن أمنيته إلى تأسيس جامعة على غرار جامعة الأزهر هنا بباكستان، وقد كتب رسالة إلى شيخ الأزهر في ذلك الوقت وكان الشيخ مصطفى المراغي وطلب منه أن يقيم جامعة هنا في باكستان على غرار جامعة الأزهر. ثم جاء بعد ذلك نواب صادق محمد خان الخامس وهو نواب إمارة بهاولپور الذي تولى حكم بهاولپور عام 1924 ميلادية، وقد أبدى نواب صاحب رغبته الشديدة في إنشاء جامعة هنا في بهاولپور تكون على غرار جامعة الأزهر في مصر أو على الأقل تطوير الجامعة العباسية بحيث تصبح مثل جامعة الأزهر. وقد تواصل نواب صاحب مع رئيس جامعة الأزهر وشيخ الأزهر في ذلك الوقت، وقد أرسل الأزهر بدوري وفدا من مبعوثين الأزهر إلى جامعة بهاولپور هنا الجامعة العباسية لمناقشة هذا الموضوع. وما أردت قوله هو أن العلاقات بين جامعة الإسلامية بهاولپور وجامعة الأزهر هي علاقة وطيدة ويحفظها التاريخ منذ مئات السنوات. وكان العلامة محمد كرم شاه الأزهري هو أيضا من أوائل القادة ومن أوائل العلماء الباكستانيين الذين زاروا مصر ومن أوائل الذين التحقوا بالأزهر الشريف، فجاء إلى الأزهر في بدايات عام 1952 ميلادية وإن درس في الأزهر. وعندما عاد إلى باكستان هو قد أنشر وطور من مدرسته التي كانت في بحيرة في تابع لإقليم البنجاب وكانت تدرس فيها المناهج الأزهرية. وأيضا جاء شبل النعماني وكان من بين هؤلاء الذين زاروا مصر والأزهر، وقد تحدث عن الأزهر في كتابه السفر نام روم ومصر وشام، وكان من مقاله عن الأزهر في ذلك الوقت: أزهر حقيقة مئي ملكي طاقته ورخوت سلطنة أستي مخالفة برأساني جرأة نهي كرسكتي. وهناك العديد من الشخصيات البارزة في باكستان قد زاروا الأزهر الشريف وكتبوا حوله، ومنهم مولوي عبد الرحمن الرتسي والأستاذ محمد حسن الأعظمي وأبو حسن الندوي. وفي الوقت الحاضر جاء أيضا يعقوب نظامي والدكتور نجيب جمال الدين والدكتور زاهد منير عامر أيضا، وكتبوا رحلاتهم في مصر. أما عن العلاقات الثقافية والعلمية بين جامعة بهاولپور وجامعة الأزهر فهناك علاقات في الوقت الحاضر، فحيث وقعت اتفاقية منذ أكثر من عام بين جامعة الأزهر الشريف وبين جامعة بهاولپور ولتبادل العلم والثقافي وتبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعتين. وكما أنا هنا اليوم بينكم فهذا أنا أمثل مجيء اليوم هو تفعيلا لهذه الاتفاقية، وأتمنى أيضا أن يأتي الطلاب والأساتذة والباحثين من شعبة الترجمة ومن شعبة اللغة العربية والدراسات الإسلامية أيضا إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف. وأتمنى أن نوطد الجهود العلمية بيننا من خلال الأعمال
والزيارات المتبادلة للطلاب والباحثين والأساتذة من كلا الطرفين، وكذلك من خلال المشاركة بين الأساتذة في الترجمات وعقد ورش العمل والترجمة مثل هذه الورشة التي نحن بصددها اليوم. أما عن هذه الورشة التي قد عطلت، فانطلاقا من مبدأ من لا يشكر الله ومن لا يشكر الناس فلا يشكر الله، ورجاعا للفضل لأهله، فيجب علي أن أقدم كل الشكر والتحية والامتنان إلى أعضاء قسم الترجمة على ما بذلوه من جهود مضنية في سبيل إتمام هذه الورشة، وأخص بالشكر والعرفان والجميل إلى سعادة الدكتور شيخ شفيق الرحمن، فلك مني كل الشكر والتحية والامتنان. كما أتقدم بالشكر إلى سعادة الدكتور حافظ شفيق الرحمن صاحب القلب الطيب والعقل المستنير وصاحب اليد العظمى في عقد هذه الورشة، فشكرا لكم على جهودكم الرائعة وعلى عملكم وتعاونكم لأجل رفعة جامعة بهاء والبور الإسلامية. وفي الحقيقة هذه هي التجربة الثانية لي، فقد سبق لي تجربة منذ عام في جامعة العلامة إقبال يونيفرسيتي، فقد قمت بعقد ورشة عمل وحضر فيها السادة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جامعة العلامة إقبال المفتوحة والجامعة الإسلامية بإسلام آباد وأيضا جامعة منار. أما عن هذه الورشة فأعتقد أن هذه الورشة هي كانت بمثابة الخطوة الأولى لطلاب قسم الترجمة في محاولة لتعليم اللغة العربية والترجمة بين العربية والكردية من أهل اللغة العربية نفسهم، وأتمنى من الله أن أكون قد وفقت في إعدادها. وفي الحقيقة اليوم أنا أشعر بحزن شديد لأنني سأفارق من تعلقت بهم وأفارق طلابي، وإن تسمحوا لي فأنا أقول أنهم هم أصبحوا طلابي الآن، ولذلك أنا مما يحزنني أنني سأفارقهم غدا، لذلك أقترح بعض التوصيات لهذه الورشة. ومن أول هذه الورشة أنا قمت بإعدادها في شكل كتيب تقريبا مكون من 80 صفحة، فأود أن تكون هذه الورشة أن نقوم بترجمتها من خلال الطلاب قسم الترجمة، فيقوموا بترجمتها إلى العربية إلى الأردية والإنجليزية معا، ثم تطبع تحت رعاية قسم الترجمة وتحت رعاية جامعة الإسلامية بهاء والبور كي تكون أكثر فائدة بين الطلاب. الاقتراح الثاني وهو أن تكون مدة انعقاد هذه الورشة إن شاء الله في المرات القادمة أن تكون مدة شهر، لأن أظن أن 5 أيام هو لا يكفي لعقد ورشة العمل للاستفادة الأكثر. مما لا شك فيه أنهم هم استفادوا وأنا استفدت أيضا، ولكن كي تعم الفائدة الأكثر فأظن أن تكون الورشة فيما بعد لمدة شهر أو شهرين. رقم 3 وهو توفير فرص عمل للطلاب للسفر إلى مصر، وأيضا للطلاب قسم الأردية من مصر للسفر إلى الجامعة الإسلامية بهاء والبور. وعقد أيضا كورسات قصيرة كسمر كورس مثلا للطلاب سواء من الطرفين من طلاب قسم الأردية في جامعة الأزهر ليأتون هنا الكورس لتعليم اللغة الأردية لمدة شهر أو شهرين، وكذلك لطلاب الجامعة الإسلامية بهاء والبور لقسم الترجمة والقسم العربية والدراسات الإسلامية لحضور ورشات أو حضور كورسات صغيرة مسافة صغيرة في جامعة الأزهر بمصر. أما بخصوص بقى ترجمة القرآن الكريم، فأقدم إعجابي بمشروع ترجمة معاني القرآن الكريم، وفي الحقيقة هذه أنا أول مرة أسمع أن هناك كورس لتعليم ترجمة معاني القرآن الكريم في إحدى الجامعات، وهذا أعتبر هو سمة خاصة تختص بها الجامعة الإسلامية بهاء والبور، وحيث أنهم يدرسون معاني القرآن ترجمة معاني القرآن الكريم كمادة إجبارية لمرحلة البكالوريوس، وهذا أمر جيد تتميز به الجامعة الإسلامية، وهو بلا شك يساعد على التربية الأخلاقية للطلاب والطالبات كما يحسن من قدراتهم في الترجمة، لأن القرآن الكريم هو يحتوي على كثير من التشبيهات والاستعارات والكلمات والكثير من الصور البيانية والبلاغية، هذا بالإضافة إلى احتوائه على الألفاظ العربية والأصوات العربية التي تصعب على الطالب الباكستاني نطقها مثل نطق حرف الضاد،
حرف الحاء، العين، الطاء، فأنا أجد أن هناك في صعوبة لنطق هذه الحروف بالنسبة للطالب الباكستاني. وفي الحقيقة في النهاية أقدم كل الشكر والتقدير والامتنان على استضافتكم في هذه الأيام، وعلى سعة صدوركم وحسن تعاملكم وكرم ضيافتكم. وفي الحقيقة أعتبر أن هذه الأيام التي أنا قضيتها هنا في هاو الدور هي من أجمل أيام حياتي، وأتمنى أن ألقاكم مرة ثانية، ولكم مني كل الشكر والتقدير، وأرجو العفو إذا كنت قد أسأت إلى أحد منكم، هذا سيكون دون قصد مني يعني بلا شك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کے گروپ کو سمرائز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترم امین صاحب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. جناب محترم وائس چانسلر صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور خاص طور پر ہمارے مہمان پورا ہند اور چیئرپرسن شعبہ عربی اور دیگر معززان کرامی اور شرکائے رخشار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک سمجھنے کے لیے 4 باتیں اہم ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک کو پڑھنا، جسے ہم قرآن پاک کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تلاوت قرآن. سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا اور صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور پھر اس کو ناظرہ پڑھنا، اور پھر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور پھر فہم قرآن جسے تفسیر قرآن، جس کے اوپر ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ، علماء کرام، ماہرین لسانیات، عرب دنیا نے، عرب ماہرین نے اس کو سمجھنے میں اور اس کی تفسیر میں اپنی ساری زندگی اور اپنی ساری توانائیاں صرف کر دی. ان کی کاوشوں کو سمجھنا، اور پھر سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ آخر میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، اور سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنی انسانی زندگی یعنی اپنے نفس پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک قرآن پاک کے تابع ہم اپنے کر لیں. قرآن پاک ایک ایسا دستور حیات ہے جو ہماری زندگی میں رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا. اور بلکہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر ہے. تو یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ پڑھا کرتے تھے، اس وقت قرآن کی تعلیم ایک مدرسوں اور ایک مسجد جسے مکتب کہتے تھے، مکتب تک محدود تھی. مسجد تک یا حجروں تک یا گھروں میں ٹیوشن کی حد تک محدود تھی. صبح کے ٹائم قرآن پاک کی ناظرہ کی کلاسیں چلتی تھی اور کچھ حفظ کی کلاسیں چلتی تھی. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ایک محدود دائرے سے نکل کر یونیورسٹیوں کے تمام شعبوں میں، پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں، نہ صرف یونیورسٹیوں میں بلکہ یونیورسٹی کے ہر اکیڈمک پروگرام میں یہ داخل ہو چکی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ قرآن پاک یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. قرآن پاک کو اتنا مشکل نہیں ہے. قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ اس کو تو ہم نے بہت آسان کر کے یعنی پیش کیا ہے، نازل کیا ہے. کوئی ہے اس کو لینے والا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، کوئی اس پر عمل کرنے والا ہے. اس کو پڑھنے میں بھی آسانی، اس کو سمجھنے میں بھی آسانی، اس کے اوپر عمل کرنے میں بھی آسانی ہے. تو یہ ہمیں اس طرف دعوت دے رہا ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کو میں اس طرف مختصر سا یہ تعارف کرواؤں گا. جب یہ اسکیم آئی، گورنر صاحب نے یہ آرڈر جاری کیا کہ قرآن پاک کی تعلیم BS پروگرام میں یہ اس کو لازم قرار دیا جائے گا، تو اس پر کافی ساری باتیں ہوئیں، 6 میں گولیاں ہوتی رہیں. ایک اس کا حصہ جو آپ نے یہ کہا کہ پرابلمز آف ٹرانسلیشن عربک اینڈ اردو، ایک تو اس کا پرابلم ہے کہ اس کو نافذ العمل کیسے کرانا ہے، اس کا آغاز کیسے کرنا ہے. گورنر صاحب نے تو ایک آرڈر کر دیا، لیکن ایک آرڈر کے پیچھے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو 7 یا 12 وائس چانسلر پر مشتمل تھی، جو پنجاب کی یونیورسٹیوں کے ٹاپ کلاس کے جو وائس چانسلر تھے، اس میں اس کی سربراہ جو تھے
वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्होंने इसको लीड किया और उन्होंने इसके उसूल ज़वाबित बनाए और एक एक चीज़ पर गौर किया, जो जो इश्कालात पैदा हो सकते थे वो भी सामने रखे। उस यानी मीटिंग में न सिर्फ चंद यूनिवर्सिटी बल्कि उसमें साइंस यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ख़वातीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शामिल थे। इस पर बड़ा गौर व खौज हुआ, तब जाके ये एक चीज़ सामने आई। उन्होंने एक पूरी प्लानिंग दी। फिर लोगों के जहनों में ये खदशात थे कि प्रोग्राम कैसे चलेगा, इससे तो यानी फिरकावारियत पैदा होगी। एक मसलक वाला कहेगा मैं पढ़ाऊंगा, वो अपने मसले से पढ़ाएगा, वो अपने तरीके से पढ़ाएगा। उन्होंने एक पूरा सारा एक प्लान दिया। फिर एक इसके अंदर ये शुबहात पैदा हुए कि ये जो है, जो कल को ये खड़े हो जाएंगे ईसाई, वो कहेंगे कि हमारे तौरात और इंजील को पढ़ाया जाए, और फिर अकलियात के लिए क्या हाल है। तो वो भी उन्होंने इसके लिए एक अल्टरनेटिव, उनके लिए एथिक का प्रोग्राम इसमें शामिल किया कि वो ये लोग पढ़ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जब ये पॉलिसी आई तो 2020 में हमने इसको लॉन्च किया, और मैं उस वक्त शोबैरबी का ये चेयरमैन था, और मुझसे डॉक्टर साहब ने मुझे ये, हमारे वाइस चांसलर साहब ने इसको मुझे असाइनमेंट दी। फिर हमने इस पर बड़ा वर्क किया, काम किया, और फिर हमारे जितने भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वहाँ से इसको गो थ्रू किया, और उसमें भी बड़ी यानी बातें होती रहीं। उन्होंने कहा कि इसको कैसे चलेंगे, इसकी पेमेंट कहाँ से होगी। तो फिर बातें हैं कि जब साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो उनकी जब पेमेंट हो रही है तो इसकी भी पेमेंट हो सकती है। तो इस तरह की बातें। कुछ ने कहा कि जी इसको एक यानी नॉन क्रेडिट किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल ये आया कि भाई टीचर की ज़रूरत क्या है इसमें पढ़ाने की। कहा जी इसको एक यानी तिलावत कुरान पाक लगा दिया जाए, और वो कैसेट भी मिलती हैं और तर्जुमे भी मिलते हैं, वो लोग सुन लेंगे इस तरीके से इसका। तो हमने वहाँ पर, जब मैंने भी उस पर काफ़ी बात की, मैंने कहा ये इस तरीके से नहीं होगा। मैंने कहा जब यूनिवर्सिटी की कोई भी कोर्स है, यानी पंजाब में ले लें या पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन जो है ना वो एमफिल होना चाहिए। इसके लिए हमने एमफिल इस्लामियात या एमफिल अरबिक, उन दोनों को हमने इसको क्वालिफाई करा दिया। तो इसके लिए हमने फिर एक, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी ने इसको लॉन्च किया। तो फिर मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से रब्ता भी किया इस सिलसिले में। पंजाब यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, और यहाँ से भी शेख साहब से भी रब्ते में मैं रहता था। तो हमने इस पूरे कुरान पाक को यानी 8 सेमेस्टर में इसको तकसीम कर दिया, और इसके लिए जो बेसिक चीज़ें थी कुरान पाक को समझने के लिए, जिस पर पहले भी सब हज़रात ने जोर दिया है, वो है कुरानिक यानी अरबिक, और उससे बढ़कर तजवीद। ये कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना है, और तजवीद के बगैर कुरान पाक को पढ़ना सुनना बहुत सख्त गुनाह है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कुरान पाक को हम सही तरीके से पढ़ सकें। पहले इसको पढ़ना है, फिर हमने इसकी जो बुनियादी जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है ग्रामर की, वो उसके साथ इसको पढ़ना है। वो है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ इल्मुल लुगा, लिंग्विस्टिक्स, यानी फ़हमुल लुगा, ज़बान की यानी समझबूझ, ज़बान के मसाइल कौन हल करेगा। ज़बान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक लिंग्विस्टिक्स है। उसके अंदर हमारे उलमा ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सबसे बड़ा नाम जो है ना वो फ़िक़्हुल लुगा व सिर्रुल अरबिय्या की, ये इमाम सानवी की किताब है। एक इमाम अबुल हिलाल अस्करी की है, अल-फ़ुरूक़ अल-लुग़विय्या। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ें जो है ना, एक तरादुफ़ का कंसेप्ट है, अल-इश्तिराक का कंसेप्ट है, और एक अल-मुग़ल्लद का कंसेप्ट है, एक तारीफ़ का कंसेप्ट है। तो जब तक हम ये थोड़े मोटे आसान अंदाज में ये नहीं चीज़ें समझेंगे, अरबी ये जो है ना कुरान पाक को समझना में ज़रा दिक्कत होगी। अगर ये कुरान पाक समझ भी लिया तो काबू में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, इसका तर्जुमा और इसका ये नहीं रहेगा। इसका तर्जुमा आसान इस तरीके से है कि हम बार बार कुरान पाक में ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये कितनी दफ़ा आ चुका है, कितनी दफ़ा हम ये सुनते हैं। तो इस तरीके से बार बार हम सुनेंगे, इसके ऊपर फोकस कर लेंगे, तो ये पढ़ना, इसका समझना और इसका तर्जुमा करना जो है ना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो हमारे यहाँ जो है एक यूनिवर्सिटी कुरान फॉर्म है, उसके तहत ये सारा निज़ाम एक चल रहा है। पूरे कॉलेज में भी जो मसाइल आ रहे हैं वो भी हम हल कर रहे हैं, क्योंकि जब ये कोई भी चीज़ एक नाफिज होती है, उसके मसाइल एक टेक्निकल होते हैं, एक यानी सरकारी सतह पर होते हैं, एक तदरीसी सतह पर, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब हल कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ आकर जो खुशी हुई, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, वो सबसे बड़ी खूबसूरती और यानी ट्रेनिंग और ये हमसे एडवांस जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि ये जो आपने ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया है, अवेयरनेस दी है अपने यानी मुदर्रिसीन को जो कुरान पाक से वाबस्ता हैं, और दूसरे हजरात जो फैकल्टी के जो सरबराहान है दीगर फैकल्टी के, उनकी दिलचस्पी देखकर मुझे यानी बड़ी खुशी हुई, और मैं इसको बड़ा यानी अप्रिशिएट करता हूँ।
اور سب سے بڑھ کر آخر میں یعنی اس لیڈرشپ کا میں شکر گزار ہوں اور اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں اور میں بہاولپور یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں، تو میرا ایک سے پرانا اس یونیورسٹی سے بڑا ایک تعلق ہے، اور میں وائس چانسلر صاحب کی ایکٹیویٹی سارے دیکھتا رہتا ہوں، اور کئی دفعہ سے ان کے ساتھ میٹنگ میں بھی شریک ہوا، ان کی یعنی سوچ، ان کی اویئرنیس تو وہ بڑی قابل یعنی ماشاءاللہ تعریف ہے اور قابل ستائش ہے. تو یہ سارا انہیں کو کریڈٹ جاتا ہے اس طریقے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہو کہ اس جیسے پروگرام جب شروع کرنا، کوئی بھی پروگرام کرنا شروع ہوتا ہے، یہ تو ایک بہت اہم پروگرام تھا جس کا ہمارا ساتھ روحانی ایک رشتہ ہے اور ایک تربیت ہے جس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، اس کو لافظ العمل بنانا کتنا مشکل ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ پوری آپ کی ٹیم نے اور خاص طور پر یعنی وائس چانسلر صاحب کی قیادت میں آپ نے جس طریقے سے یہ ایک خوبصورت ورکشاپ کی، اگرچہ یہ ورکشاپ جو ہے نا یہ میں کہتا ہوں جیسے دکتورہ ہند نے کہیں کہ یہ شارٹ پیریڈ ہے، بہت کم ہے اس کا ٹائم، تو اس کو زیادہ ایکسٹینڈ کیا گیا اور اس کو گاہے بگاہے کرتے رہنا چاہیے. آج ہمارے یہاں جیسے دیگر جو شعبے جات ہیں اس میں جیسے بینکنگ کا شعبہ ہے، اسی طریقے سے CSS جو ہے سروسز ہیں، اس میں جو ہے نا وہ یعنی گاہے بگاہے یعنی وہ ٹریننگ کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن جو ہماری یونیورسٹی کے خاص طور پر جو فیکلٹیز اساتذہ کرام کے لیے کوئی ایسے تربیت اور تعلیم کا جو ہے نا وہ ٹرینڈ اتنا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے زیر قیادت جیسے ہمارے یہاں لیکچرر نئے بھرتی ہوتے ہیں، اسسٹنٹ پروموٹ ہوتے ہیں لیکچرر سے اسسٹنٹ تک، تو ان کے لیے بھی ہے نا ایک آگاہی پروگرام، ان کی ذمہ داری کیا ہے، انہیں کیسے پڑھانا ہے، آگے مزید کیسے چلنا ہے، ریسرچ کی ہوا سے اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہے ہیں اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا، طلباء کو بھی فائدہ ہوگا اور یعنی اساتذہ کو تو ہوگا ہی ہوگا، طلباء کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور سب سے بڑی چیز جو میں یہ ڈاکٹر صاحب کی میں نے یہاں پر اپریشیٹ کی اور مجھے کرنا چاہیے، میں اور صاحب کے سامنے بھی کر دیتا ہوں، خاص طور پر وائس چانسلر صاحب کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یونیورسٹی کو پروموٹ کیا ہے. سب سے بڑا جو آج کل مسئلہ ہے بے روزگاری کا، انہوں نے روزگار کے بھی ذرائع پیدا کیے ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے. آج ہمارے یہاں گریجویٹ پیدا ہو رہے ہیں، ماہرین پیدا ہو رہے ہیں، اسکل ہولڈر ہیں، اچھے نمبر لیے ہوئے ہیں، تو ان کا ماشاءاللہ میں نے دیکھا جذبہ اور نرم گوشہ. تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا اچھا شعر پڑا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا. تو انہوں نے دیکھا کہ سیٹیں کم ہیں اور کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں، انہوں نے کہا کہ پرواہ نہ کریں، اب کر دیں، ہمارے پتی کینڈیڈیٹ ہمیں کہاں سے ملیں گے اتنے ہیرے. تو یہ کیا بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کارنامہ ہے، جیسے اور بہت بڑے ہیں، یہ میں اس کو بڑا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں. تو اسی دعا کے ساتھ اور اسی آرزو کے ساتھ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کو اور اس یونیورسٹی کو مزید ترقی دے. آخر میں اسأل اللہ تعالی ان یوفقنا جميعا لكل خیر وسعادہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تاخیر صدر مجلس بلا تاخیر میں اپنی اس مجلس میرے میرٹ کا احترام میرے پاس 10 دن ہے. ڈاکٹر اسماعیل صاحب کے ساتھ کام بھی کیا تھوڑا سا. خواجہ فرید یونیورسٹی کوئی ٹیکنالوجی لے کے یہاں بھی، اور وہاں بھی انہوں نے بڑا خوبصورتی سے کام کیا اور بہت آگے لے کر گئے، پروموشن بہت کی. اور یہ بہت کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ میری وہ چنتا ہے جس نے اپنا حصہ اچھے کاموں میں ڈالنا ہوتا ہے. ان میں سے یہ خبر ہوتا ہے کہ یہ خبر اڑائی. اور جیسے کہ آپ سب لوگ ان کے ہر کام سے، ہر ان کے جو بھی ان کی سوچ ہے اس سے سب مطمئن ہیں، لیکن سب لوگوں کو مطمئن کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی نیت پہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کا دارالعلوم نیتوں پہ ہے، آپ نے اپنا حصہ اچھے کاموں کے لیے ڈالنے کا سوچا، اور میں یہ کہوں گی کہ ہمیں بھی سب کو توفیق دے کے ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور میری کوشش بھی کی ہے کہ جو آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں، دیکھیں اور کسی جگہ لیول پہ آ جانا بھی سب کچھ نہیں ہوتا، آپ کی ایفرٹس ہوتی ہیں، آپ کو دوسرے کا دکھ درد سمجھنا چاہیے، تبھی آپ جو ہے نا کچھ نہ کچھ اچھا کر جاتے ہیں. تو آج میں مبارکباد پیش کروں گی ڈاکٹر صاحب کو کہ پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں تو سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کو بھی انہوں نے اناؤنس کیا ڈپارٹمنٹ کو،
اور آج جو یہ ہے لیکن ہم یہ مسلم بہت ضروری تھا جو کہ انہوں نے اس نے میں کہتی ہوں کہ میرے پاس وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ، تو شاید بہت لوگ آئے، بہت لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا بھی مگر اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو باتیں کر لینا اور راستے نکالنا تو سب کر سکتے ہیں مگر اس پہ امپلیمنٹ کرنا اور کروانا وہ ایک گروپ ورک ہوتا ہے. انہوں نے ایک بڑی جو ان کی ورکنگ ہے سب کو لے کر ساتھ چلے ہیں اور سب کو مطمئن کیا ہے. تو میں ان کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ میاں کی جو نیک نیتی ہے اور جیسے کہ آج انہوں نے آج کو پانی کی جو یہ ٹریننگ تھی تو اس میں ہند عبدالحلیم اور خالد صاحب کو بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ ان کی یہ ایفرٹ ہے کہ انہوں نے بھاولپور کو اور پاکستان کو اپنا وطن کہا، بھاولپور کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. آپ کو وہ کہتے ہیں اہلاً سہلاً مرحبا مرحبا اور ویلکم. اور بہت میں آپ کو دوبارہ سے اپنے اس میں کہوں گی السلام علیکم. مجھے بڑا اچھا لگا آپ جو اردو میں بات کر رہی تھی. تو یہ ہماری کبھی ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، قرآن کا پڑھتے ہیں، وہ باقی اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ترجمے کا پتہ نہیں ہے، ایک کتاب کی طرح پڑھتے جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے کہ یہاں پہ میں کہوں گی ڈاکٹر صاحب کو بھی کہوں گی اور تمام جو فوکل پرسنز بیٹھے ہیں، میں کہوں گی مدرسوں میں جو خواتین ہیں یا امام مسجد ہیں اور مدرسے میں جو تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، وہاں بھی لازم یہ ہونا چاہیے وہاں پہ اگر یہ ہو جائے. قرآن پاک کی تعلیم تو دی جاتی ہے مگر وہاں پہ نا بیہیویئر جو ہمارا بیہیویئر ہے نا اس سے بچے بھی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں تو وہ بہت مطلب ہے پورا نہیں کر پاتے. چاہتے ہیں ان کی مطلب ان کی فیملی چاہتی ہیں کہ وہاں سے بھی عالم یا علماء بن کر نکلیں مگر کچھ ایسے وہاں پہ پرابلمس ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس امید کے ساتھ اور یہ ریکویسٹ بھی کروں گی، میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گی ان شاء اللہ. یہ بھی کہ میں یہ جو مطلب ایک فیملی یہ جہاں تک بچیوں کے لیے مدرسوں میں جانا اور ان کے لیے یہ ایفرٹ کرنا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہوں گی کہ اگر آپ بھی تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلیں اور مدرسہ میں جو ہے نا آپ تھوڑا سا وہاں پہ ضرور دیکھیں. تو میں یہ کہوں گی کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہماری بچیاں اور بچے ہمارے پاکستان کی معیشت بہتری کے لیے جب ہم اپنے حقوق کو نہیں سمجھ سکتے جو کہ قرآن پاک میں لڑ رہے ہیں، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، تو قرآن پاک میں کیا چیز نہیں ہے. تو ہمیں ترجیح یہی کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو غور سے اس کے ترجمے کے ساتھ جیسے کہ ٹرانسلیٹ اور یہاں پہ ٹریننگ سچ جو ہوا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو اور سب لوگوں کے لیے کہوں گی بہنوں کو بھائیوں کو کہ ہمیں جو ہے نا ارشاد کی ٹریننگ کی بہت سخت ضرورت ہے. یہ اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے. جب گیپ آ جاتا ہے کچھ چیز ہم سیکھتے ہیں اس کے بعد وہ کچھ دنوں کے بعد جب یہ گیپ لمبا ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ کہ ان شاء اللہ اس گیپ کو بھی ختم کریں گے. اپنے روسی میں اپنے علاقوں میں جہاں ہم رہ رہے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے اپنے ارد گرد جو بچیاں ہیں جو کہ مدرسوں میں نہیں جا سکتی ان کو اپنے گھروں میں تعلیم دے سکتے ہیں. پہلے زمانے میں تھا ابھی ایک بھائی ذکر کر رہے تھے کہ نواب صاحب کے دور میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے سوچا نہیں تھا. ان کے گھر میں جو بڑی خواتین ہوتی تھی نا اور بڑی بیٹیاں مطلب ایسا ہوتا تھا حافظ قرآن بھی تھی اس دور میں اور قرآن پاک کی تعلیم اپنے نوکر بھائیوں کو جو ان کی باندیاں ہوتی تھی ان کو دی جاتی تھی. تو اس چیز کو ہم نے آگے نہیں لے کر آئے. تو بھاولپور کا نام اور جو کہ دیکھیں نواب صاحب کا نام، نواب صاحب کا نام، تو جب پاکستان بنا جب انہوں نے اتنی بڑی ایفرٹ تھی ان کی کہ تنخواہیں انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کتنی خدمات دی جو کہ ہم کو بھول بیٹھے. اس لیے بھول بیٹھے بھولنا نہیں چاہیے. ہم سب نہیں بھولے، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم، اس کو بھی جو ہے نا ہمیں بچوں کی نالج میں لے کے آنا چاہیے. اتنی مشکل سے بھاولپور میں جو پاکستان جب بنا تو بھاولپور جو ریاست ہے اس کا تو بہت بڑا حصہ ہے. یہاں سے عالم علماء اور حافظ قرآن پاک کو پڑھ کے یہاں پہ بہت رواج بھی ہے کہ آپ اسکول میں جانے سے پہلے بچوں کو قرآن پاک کی تلقین قرآن پاک کا ختم کروانا لازم سمجھتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تو ہم اس پہ دوبارہ توجہ دیں گے زیادہ سے زیادہ. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر شفیق شیخ صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ، جناب محترمہ فوزیہ ایوب قریشی صاحبہ، دیگر معزز ڈینز، چیئر پرسنز، فیکلٹی ممبرز،
ڈاکٹر ہند، السلام علیکم. میں اس 5 ڈے ورکشاپ پہ جس کی ریسورس پرسن ڈاکٹر ہند تھی، جن کا تعلق ایجپٹ سے ہے، اور انہوں نے 5 ڈیز کے اندر ٹرانسلیشن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں ایک ایڈوانس ٹریننگ کنڈکٹ کی. میں تہہ دل سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ کی یہ جو ورکشاپ ہے یہ وجہ بنے کہ اس سے مزید فیوچر میں ورکشاپس اور کولیبریشن کے پروگرامز مصر اور پاکستان کی جامعات کے درمیان ہوں، خاص طور پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور مصر کی جامعات جن سے آپ کا لنک ہے. آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں، ہمارے لنکس بنائیں، مزید ریسورس پرسنز کے لیے راہ ہموار کریں، اور آپ خود بھی یہاں پر آتی رہیں. دیگر جو قرآنک اسٹڈیز کا کورس ہے اس کے حوالے سے بھی تمام تر بات چیت ہو چکی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کوشش کو استحکام بخشے، دوام بخشے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک وعدہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس سے وہ دنیا میں قوموں کو جو ہے ایک اونچا مقام دلاتا ہے، تو وہ ساری زندگی کے لیے جو رشد و ہدایت ہے اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے قرآن پاک کو. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قرآن پاک کا جو بڑا حصہ ہے وہ ایک محکمات ہیں جو ڈائریکٹ انسان سمجھ کے اس کے دل پر اثر کرتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے متشابہات ہیں. تو اس کی جو ایگزیکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی ہماری جو ہیومن ایگزسٹنس ہے وہ ایک کنسٹرینٹ ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے سامنے یہ فزیکل لاز ہیں جو جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے زندگی میں. لیکن قرآن پاک ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ جہاں پر یہ کنسٹرینٹس، یہ فزیکل ایگزسٹنس اپلائی نہیں کرتی، بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے دوسری مینیفیسٹیشنز ہیں، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں جو ہمارے نارمل اس میں نہیں آتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا، لیکن اس کے باوجود جو بڑا حصہ ہے قرآن پاک کا وہ وہی ایسا حصہ ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے چند آیتیں ہی سنی تو ان کا جو قبلہ تھا وہ 180 درجے چینج ہو گیا، اور وہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے وہاں وہ ان کے سب سے تابع اور فرمانبردار ساتھی بن گئے اور اسلام کے لیے ایک اسٹرینتھ کا سورس بنے. تو میں مزید اس پر بات نہیں کہوں گا کیونکہ ساری اچھی باتیں کہی جا چکی ہیں. چیلنجز درپیش رہیں گے. ہم نے ایک میتھڈالوجی اپنائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فائدہ مند میتھڈالوجی ہوگی. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے تشخص کے حساب سے جو اس کا علوم اسلامیہ اور دینی علوم میں اس کی ایک پرانی ایک اسٹیبلشڈ حیثیت تھی، اس کو ریوائو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ پروگرام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہماری فیکلٹی ہے اس میں ڈپارٹمنٹس، اس میں جو اسکالرشپ کا لیول ہے، اس میں جو انڈکشن ہے وہ ہم ڈاکٹریٹ کوالیفائڈ لوگوں کی بڑی تعداد میں کر رہے ہیں تاکہ پھر وہ مقام حاصل کیا جا سکے. اور جو اسلام کی تعلیم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، اس کے لیے ہم اپنا ایک رول ادا کر سکیں، چاہے وہ مدارس کو اس مین اسٹریم میں انٹیگریٹ کرنا ہو، وہ رول بھی پلے کرنا ہے کہ مدارس سے فارغ التحصیل طلباء یونیورسٹی میں ان کو پاتھ وے ملے، اور وہ جو ایک تقسیم ہے اس کے بجائے وہ ایک ملاپ ہو جائے دونوں تعلیمی نظاموں کا. تو میں انتہائی شکر گزار ہوں فیکلٹی آف اسلامک لرننگ کا. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میں تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. میں موضوع مہمانان گرامی محترم ڈاکٹر